بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک بہتر امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ یہ ایک فضیلت ہے، ایک خاصیت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ پہلے کے جو انبیاء تھے اپنی امت میں خود نیکی کی دعوت صرف نبی دیتا تھا، لوگ آپس میں نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ لیکن اس امت کی یہ خاصیت ہے کہ اس امت میں ہر کوئی اس چیز کا مجاز ہے کہ وہ لوگوں کی نیکی کی دعوت دے اور برائیوں سے منع کرے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینی کس طرح ہے۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے منع کرنا ایک اچھا کام ہے۔ اس کام کو کرنے کے بھی انداز ہیں۔ جب آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کا انداز اچھا نہیں ہے، آپ کی گفتگو کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے، آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کا انداز غصے والا ہے، اداسی والا ہے، تو پھر سامنے والے پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ تو جب آپ نیکی کی دعوت دیں، اس انداز کو اپنائیں کہ جو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا انداز تھا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام صاف صاف اور جدا جدا الفاظ استعمال فرماتے تھے کہ سامنے والا یاد کر لیتا۔ آج ہم تک کتنی احادیث پہنچی ہوئی ہیں کتابوں کی شکل میں، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کسی انداز کی وجہ سے، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا انداز ایسا تھا کہ سامنے والے یاد کر لیتے تھے، اور صحابہ کرام نے یاد کر لیا، آگے پہنچا دیا، تابعین تبع تابعین آگے پہنچاتے رہے، اور آج ہم تک کتنی کتابیں پہنچ چکی ہیں، احادیث پہنچ چکی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے معاملات، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے انداز تبلیغ ہم تک پہنچ گیا۔ تو ہم نے جب نیکی کی دعوت دینی ہے لوگوں کو، اس میں ہمارا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو سلام اچھے انداز میں کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے انداز سے، آپ کے سلام کرنے کے انداز سے اس پر اثر پڑے اور آپ کی بات کو غور سے سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر آپ نے مسکرا کر ان سے بات کرنی ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا ہے، جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، اس کو پیارے انداز میں۔ اب جس کے دین کی آپ بات لوگوں تک پہنچانے جا رہے ہیں، ان کے انداز کے مطابق آپ بات نہیں کریں گے تو آپ کی بات پر توجہ نہیں دی جائے گی۔ جس سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترویج کے لیے، ان کے دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا انداز بھی ان کے جیسا اپنانا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام مسکرا کر بات کرتے، آسان الفاظ میں گفتگو فرماتے، صاف صاف الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ گفتگو کے انداز بھی بہت سارے ہیں کہ ہمیں دل جوئی اگر بڑا ہے تو اس سے ادب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنی چاہیے، چھوٹا ہے تو اس سے محبت بھرا انداز رکھنا چاہیے، آپ جناب کہہ کر پکارنا چاہیے۔ بعض اوقات ہماری گفتگو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی بات کاٹ دیتے ہیں، پھر اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی انداز اچھا نہیں ہے۔ لوگوں سے جب کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق، ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل الفاظ بول رہے ہوں اور سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ آپ کی علمیت کی دھاک تو سامنے والے پر بیٹھ جائے گی کہ ماشاءاللہ اتنے علم والا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ مشکل الفاظ استعمال کر رہا ہے، لیکن جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، وہ خاک میں مل جائے گا، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا صاف صاف آسان الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں تاکہ
آپ کا مقصد پورا ہو جائے. آپ اس کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, قرآن کی دعوت دے رہے ہیں, جھوٹ سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کوئی کام غلط کر رہا ہوتا ہے, گناہ والا کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو فوراً منہ پر نہیں کہنا, اس کو اچھے انداز میں اس کی اصلاح کرنی ہے کہ پیارے بھائی دیکھیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے, ہمیں جھوٹ سے منع کرتا ہے, ہمیں گالی گلوچ سے منع کرتا ہے, ہمیں چغلی کرنے سے منع کرتا ہے, ہمیں غیبت کرنے سے منع کرتا ہے. تو آپ شفقت فرمائیں, آپ اس طرح نہ کریں کہ لوگوں کی دل آزاری ہو, لوگوں کا دل دکھ جائے, اس سے آپ پرہیز کریں. جب آپ اس طرح کا انداز رکھیں گے نا, اصلاح اچھے انداز میں اصلاح کریں گے, تو سامنے والے کو آپ سے خوشی بھی ہوگی اور آپ کے محبت بھی اس کے دل کے اندر بیٹھے گی. سب سے پہلا کام یہ ہے, جب آپ نے دین کا کام کرنا ہے, لوگوں کے اندر آپ نے سنت کی ترویج کرنی ہے, تو لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کریں. جب تک آپ کی محبت دوسروں کے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی, تب تک آپ ان کو صحیح طریقے میں بات نہیں سمجھا سکتے. سب سے پہلے آپ نے ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت کو پیدا کرنا. محبت آپ کے انداز سے پیدا ہوگی, آپ کے کردار سے پیدا ہوگی, آپ کی گفتگو کے انداز سے پیدا ہوگی. آپ کا انداز اچھا ہوگا, مسکرا کر بات کریں گے, خندہ پیشانی سے پیش آئیں گے, جب بھی آپ آئیں گے اسے سلام کریں گے, تو اس کے دل کے اندر آپ کی محبت بیٹھ جائے گی. جب پھر اسے آپ نیکی کی دعوت دیں گے, تو وہ آپ کی نیکی کی دعوت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ اسے نماز کا کہیں گے, وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا. آپ قرآن کا کہیں گے, قرآن پڑھنے کے لیے آ جائے گا. جب وہ غلطی کر رہا ہوگا, جھوٹ بول رہا ہوگا, جب آپ کا اس سے ملنے کا انداز اچھا تھا, آپ ملنسار تھے, اچھے انداز میں اس سے ملاقات کرتے تھے, جب آپ کہیں گے نا پیارے بھائی آپ جھوٹ والی بات کر رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے, تو وہ آپ کی بات کو مان لے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے. تو ہم نے گفتگو اور نیکی کی دعوت ایسے انداز میں کرنی ہے کہ جو انداز ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. پھر انشاءاللہ عز و جل ہم دین کا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب.